اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں دعا دی جائے سلام کے ساتھ، یعنی جب تم کو کوئی السلام علیکم کہے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، پس تم بھی دعا دو اس سے بہتر طریقے سے۔ اگر کوئی آدمی تمہیں السلام علیکم کہے تو اس کو جواب دینے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر اس نے کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو یہ ہے بہتر جواب دینا۔ یہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، یہ چار لفظ ابو داؤد شریف کی حدیث سے ثابت ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، یہ چار الفاظ۔ او ردوہا، یا اسی کو لوٹا دو، یعنی اس نے کہا السلام علیکم تو تم جواب میں کہو وعلیکم السلام۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ السلام علیکم یہ مکمل جملہ ہے، اس کی 10 نیکیاں ہیں، ورحمۃ اللہ یہ بھی مکمل جملہ ہے، اس کی 10 نیکیاں ہیں، وبرکاتہ یہ مکمل جملہ ہے، اس کی 10 نیکیاں ہیں، ومغفرتہ یہ مکمل جملہ ہے، اس کی 10 نیکیاں ہیں۔ اگر کوئی شخص چاروں جملے کہے گا تو اس کو 40 نیکیاں ملیں گی۔ حدیث کے فن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ منقول ہیں وطیب صلاتہ، اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ رحمتیں تجھ پر نازل ہوں۔ تو جتنی جس کو توفیق ہو اس سے بہتر جواب دے، زیادہ نیکیاں کما لے، یا جتنے الفاظ اس نے کہے ہیں تم بھی اتنے ہی الفاظ کہہ کر اس کو لوٹا دو۔ اگر زیادہ وقت نہیں ہے، صرف زیادہ کہنے کا وقت نہیں ہے تو اتنا لوٹانا ضروری ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ السلام علیکم کہنا یہ سنت ہے، اور وعلیکم السلام کہنا واجب ہے۔ واجب کا درجہ سنت سے بڑا ہوتا ہے، اور یہ عملی طور پر فرض ہوتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ بعض ایسے مقام ہیں کہ وہاں سلام کرنا مکروہ ہے۔ مثلا کوئی شخص بیت الخلاء میں ہے، اس کو سلام کہنا مکروہ ہے۔ کوئی شخص گناہ کا کام کر رہا ہے، مثلا داڑھی منڈوا رہا ہے، یا کوئی کسی کی شیو کر رہا ہے، ان دونوں کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ یا کوئی شخص تاش کھیل رہا ہے، اس کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ غرض جو شخص کسی غیر شرعی کام میں مشغول ہے اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ سلام سلامتی کی دعا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، یا تجھے اللہ سلامتی میں رکھے۔ تو جو شخص برا کام کر رہا ہے وہ دعا کا مستحق تو نہیں ہے، وہ تو بد دعا کا مستحق ہے، تو اس لیے ایسے شخص کو دعا دینا جائز نہیں ہے۔ وضو کے موقع پر کچھ لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، کچھ وضو کی تیاری میں ہوتے ہیں، لہٰذا اس موقع پر سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وعظ و نصیحت کی مجلس ہے یا قرآن و حدیث کا درس ہو رہا ہے تو اس موقع پر سلام کرنے والا گناہگار ہوگا۔ اذان کہنے والے کو، یعنی جب وہ اذان کہہ رہا ہو تو اس وقت بھی اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، امام خطبہ پڑھ رہا ہو، اس دوران بھی سلام کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ خاموشی سے بیٹھ جائے۔ اسی طرح جس طرح ایک مرد دوسرے مرد کو سلام کرتا ہے، مرد دوسرے مردوں کو سلام کرتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں اور مصافحہ کر سکتی ہیں، معانقہ بھی کر سکتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے عورتیں عورتوں سے معانقہ کر سکتی ہیں، ایسا نہ ہو آپ لوگ سوچیں کہ عورتیں مردوں سے معانقہ کر سکتی ہیں، عورتیں عورتوں سے معانقہ کر سکتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت جب آدمی کچھ عرصے بعد ملے تو کیا گلے مل سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، معانقہ کر سکتا ہے۔ اور مصافحہ کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے، المصافحۃ بالیدین، مصافحہ دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے نہیں ہے۔
یہ جو آج کل ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا رواج پڑ گیا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، غرور کی علامت ہے۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا، یوں ایک ہاتھ بڑھا دینا، تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یہ عاجزی کی علامت ہے۔ تو امام بخاری نے بھی اپنی بخاری شریف میں المصافحۃ بین الیدین باب باندھا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے نہیں ہے۔ عورتیں بھی آپس میں مصافحہ اور معانقہ کر سکتی ہیں۔ مرد اپنی محرم عورتوں کو سلام کر سکتے ہیں، غیر محرم کو نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کافی بوڑھی عورتیں ہوں تو اس کو نوجوان سلام کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عورتیں جو ہے وہ اپنے غیر محرم مرد کو ہاتھ نہیں ملا سکتی۔ ہاں البتہ محرم کے ساتھ، مثلا باپ ہے، بیٹا ہے، دادا ہے، عورتیں ہاتھ ملا سکتی ہیں، محرم کو ہاتھ ملا سکتی ہیں، غیر محرم کو نہیں ملا سکتی۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی فریاد رس نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، البتہ وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن۔ اس دن تم سب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضری لگاؤ گے، لا ریب فیہ، قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ضرور آئے گا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس نے قرآن میں فرمایا ہے قیامت برحق ہے، اور ایمانی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے کہ قیامت برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔